تربیت چنگی تاں تھی سی جو گھر کا ماحول چنگا ہو سی. ماں نماز پڑھے نا، پیو نماز پڑھے نا، او کتھوں پڑھ سی نماز. حضرت تھانوی نے کہہ کو آکھا کہ رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ کہتے رمضان کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک مہینہ ہوتا ہے کہ جنوری فروری مارچ اپریل آخر تک پڑھے. اس کا کہتا ہے ان میں تو رمضان نہیں ہے. تربیت کو نہیں اچھا سری اولاد. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آج کی یہ تقریب سعید ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہے جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، اور اس تقریب کے روح رواں قاری محمد فاروق رحیمی صاحب، میرے بچپن کے دوست حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مجاز ہیں. اللہ تعالی حضرت مرحوم کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے. ہماری زندگی کی بڑی حسین یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ، بلکہ کروڑ پکا میں آمد بھی میری آج سے تقریباً 55 سال پہلے انہی کی وجہ سے ہوئی. میرے بھائی، یہ اس قسم کے دو اجتماعات ہوتے ہیں. ان اجتماعات کے دو مقصد ہوتے ہیں. یہ بات حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی. ایک تو یہ کہ قوم کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے مدرسے کا جو مالی تعاون کیا، ہم نے تم سے مال لے کر کیا تیار کیا. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تم سے مال لے کر یہ حفاظ تیار کیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حافظ تیار کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. 30 پارے حفظ کرنا، سینے میں محفوظ رکھ لینا. حضرات فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کا سینہ مشابہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے. اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو قرآن حفظ نہیں ہو سکتا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. آپ دیکھیں بے شمار آپ کو مرد عورت قاری صاحب ایسے ملیں گے جو اپنی دستخط نہیں کر سکتے، اردو کی ایک سطر نہیں پڑھ سکتے، سارا قرآن ابتدا سے آخر تک پڑھ لیتے ہیں. یعنی کہ قرآن کا موجودہ نہیں ہے تو کیا ہے. اس سال وفاق المدارس سے 1 لاکھ سے زیادہ لڑکے لڑکیوں نے قرآن کا امتحان دیا ہے، اور یہ تو صرف پاکستان ہے. آپ پورے عالم کو دیکھیں تو کم از کم 5 لاکھ آدمی ہر سال قرآن پاک حفظ کرتا ہے. یہ مبارک تقریب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان اور قرآن ان دونوں کو آپس میں بڑی مناسبت ہے. قرآن
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی۔ میں درمیان میں پہلے ایک حدیث سنا دوں۔ حضور صحابہ کرام اس بات کی تمنا رکھا کرتے تھے کہ کاش کوئی دیہاتی آ جائے اور حضور سے سوال کرے اور ہم کو فائدہ ہو جائے۔ ایک دیہاتی آیا، سریکی سمجھ میں اگر میں سریکی بیان کرا اوکے طرح سے ایک دیہاتی آدمی آیا حضور کو آ کے پوچھتا ہے کہ صحیح قیامت آل دیوار اللہ صحیح حساب آپ کن سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں آپ کن سی؟ وہ آگے ور پرواہ کو نہیں۔ الکریم اذا قدر آفا، کریم جیرے ویلے کہتے کب پاندہ تو ول معاف کر رہے نمودہ ہے، میں نے پجیندہ نہیں اندھ کلو اندھ ہوتے عذاب نازل نہیں کریں دا۔ حضور فرمایا کر یہ سچا کہہ نہیں دی گال کو سچا کر دیا دیا وڑے اکر سائیں قیامت کرنا سی ایویں پوچھا جی میں تو سارے تو کہہ میں ویندے پہ دار دے دوتے تے پوچھتے وے کراچی والا ٹائم کرے ویرے آسی تاؤں پوچھا سائیں قیامت کرنا سی۔ حضور نبی ہیں، آپ نے فرمایا تھا قیامت واسطے کیسے تیار کیتی ہے کہ اللہ تے اللہ دی رسول دی محبت۔ حضور نے فرمایا پنج وال آدمی اوندے نالو سی جیندے نالو کو محبت ہو سی۔ حضرت انس فرمینے کہ حضور دے ای فرمان نال جیسے اتنی عرصہ کو خوشی تھائی اتنی ایمان گھناما دے بعد کہیں نال خوشی نہیں تھی۔ ایک گال یاد رکھا ہے، اپنے دل دا تعلق ایمان آلیہ نال رکھو، ظاہری ورت ورتا جینے نال رکھو تھوڑی مرضی، لیکن قلبی تعلق محبت قرآن آلیہ نال رکھو، مسیح آلیہ نال رکھو۔ انہاں کو عظمت دی نکاح نال دیکھو تو آپ کو پتہ ہے 7 آدمی اللہ دے عرش دے سائے تلے حسن قیامت علی دیوار، انہاں دے وچوں ایک آدمی او بھی ہے جہاں دے متعلق حضور فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، او آدمی جہاں دل مسجد نال اڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آدمی ہر ویلے دیتا رہے بھئی ایک نماز دے بعد پوچھی نماز دا کے ٹائم ہے، مسجد دے صفحہ خراب تھی گئن یاری کو ذرا ٹھیک کرو، مسجد ایک پانی دی ضرورت ہے اندے متعلق فکر کرو۔ اللہ صحیح یہ جائے آدمی کو قیامت علی دیوار حشر علی دیوار کہہ دے تلے دے سے عرش دسایا نصیب۔ رمضان شریف تو قرآن نال بڑی مناسبت ہے۔ حدیث پاک کی چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال جبرائیل آنے ہیں، دور کرنے ہونے ہیں جتنا قرآن نازل کی چکا ہوں دا ہے۔ آخری رمضان دے وچ انہیں 2 دفعہ دور کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری تھی حضرت فاطمہ کو آقا ہے کہ میں کو لگ رہی میں ہے کہ میری ہوں حیات کی مکی کھڑی ہے، اس واسطے کہ ہوں میں نال 2 دفعہ دور کیتا ہے۔ قرآن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ نے آقا کہ آپ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ایسا قرآن کو آپ نازل کیتے تھے ایسا آپ حفاظت کرے سو۔ ساری دنیا رل بنجے قرآن کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایتھا کو پتہ ہوئے اگر اللہ دی اے حفاظت دے ذمہ داری نہ ہوئے ہاں تجیویں انگریز آیا ہندوستان دے وچ آج دین ختم تھی چکا ہوئے، لیکن الحمدللہ دین پہلے کو زیادہ چمکتا پیا دمکتا پیا ہے، فضل اللہ دا ہے۔ لیکن میں صاف لفظ چاہتا قربانی اثر اکابر علماء دیوبندی ہے، قربانی حضرت شیخ الہند حضرت مدنی اور انہ دے اکابر دی۔ اللہ تعالیٰ انہوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ قرآن دی تلاوت بھی نعمت ہے، قرآن دا سمجھن بھی نعمت ہے، قرآن تے عمل بھی نعمت ہے، قرآن پاک دی تعلیمات کو ودھاون بھی نعمت ہے۔ یہ جائے مدرسے سے مسیطہ قائم کرنا جتنا بچے قرآن پڑھنے ہوئے
وہ بھی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ بھی مبارک جنہ دے بال قرآن پڑھ دیں۔ ایک عجیب گات تو میں دساں، وہ دوست ہیں، ایک شدہ فوت تھی کیا خواب ہی جو ڈٹھا رجھے نے کہ یار نس کیویں بڑی تیرے نال، اکھے یار نہ پوچھ اوکھاں۔ دو چار دیوارہ دے بعد وال ڈٹھا اس کا ڈاڑا خوش پوچھا اس کے یار کیویں بڑی تیرے نال، تا ہوں دیوار بڑا اوکھا میں آج خوش خوش نظر آنا ہے، اکھے میرے بال کو انہوں نے مسیح قرآن پڑھاون بلا لیتا ہے، وہاں قیدہ شروع کیتا ہے تے رب سے نے میرے تو عذاب چاہ کے دے۔ سبحان اللہ۔ یہ چند گالیاں میں قرآن دے متعلق تھکوا کے تو ہونے ختم نبوت دے متعلق قاری بلال حنیف صاحب کی تقریر سندے پہ ہے ڈاڑی سونی، لیکن تھوڑے دل چ گال ہونی چاہیے کہ قرآن نالیا نال دل نال محبت کرنی، بل جن نال محبت ہوئی ان کے نال مالی امداد بھی کرو، تے مالی امداد کر کے انہاں تے احسان نہ لاؤ کہ اساں تیری امداد کیتی ہے، نہیں انہاں دا احسان ہے کہ انہاں تیری امداد کیتا جا قبول کیتا جا۔ اندے بعد رمضان مبارک آتی ہے، میں رمضان دے متعلق کچھ گالیاں اپنے رمضان دی بہتی فضیلت تو سب سنتے جاندے وے اساری سرک کی جاتے لکھی رمضان آدھے تیرے پاس بھی لکھی رمضان۔ رمضان دے وچ اللہ سن کی رحمت اتنی ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ دے جڑے اسباب میں انہاں کو ختم کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو اللہ سے قید کر دیتے ہیں کہ بھائی اے جڑے شیاطین اے بنی آدم دے روزیوں کو خراب نہ کریں گے۔ سب آکھو سبحان اللہ۔ میرا بھرا اندے نال نال ہی گال کو یاد رکھو کہ رمضان دی جی میں فضیلت ہے اویں ان دے متعلق ذرا نزاکت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کہیں آدمی نے رمضان تا ہی روزہ چھوڑ دیتا او اتنے وڈے ثواب کل محروم تھی گیا کہ اگر ساری حیاتی روزہ رکھے رہتا تو وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان دا روزہ نہ چھوڑو۔ آج کل اسارے زنانیاں اسارے مائیاں بیبیاں کئی دفعہ رمضان دے روزے چھوڑ دیں گے، اساری نوجوان نسل کئی دفعہ رمضان دے روزے چھوڑ دیں گے، پیو ماں چپ رہنے میں۔ میرا برا قرآن چاہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بھاکل بچاؤ تے اپنے گھرانیاں کو بھی بھاکل بچاؤ۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جی میں تیرے ہوتے اے فرض ہے کہ تو نماز روزے دا پابند پڑھ، تیرے ہوتے بھی فرض ہے کہ اپنے سال کو اپنے بالغ کو تو نماز دی روزے دی دین دی تلقین کر رہا گا۔ سبحان اللہ۔ آج کل اصحاب نے جیسے اسارے گھر دے وچ کہندے زال کہندے بال ہتھ وچ موبائل گن کے بیٹھے اوارے پروگرام دے بیٹھے، ٹی وی کھلا پہ اردو تے گانا نچ دیا گانا لگا پہ، چپ کر کے رہتے یار کی کریں ہوں بس چپ رہے انہاں دا ذہن خراب دی ویندا۔ میرے کو ایک ٹیلی فون آیا مئی دا، وہ مئی نے میں کو آکھا کہ حضرت ایک پریشانی ہے۔ میں کہا کہ پریشانی ہے؟ کہ میرا نکا بالے اندی عمر ہے 4 سال، وہ کو نچن آ گئی ہے۔ میں کہا کیویں؟ کہ اندہ ڈاڈا ہر ویلے ٹی وی دے سامنے بیٹھا ہوندہ ہے، پوترا ڈاڈے کل بیٹھا ہوندہ ہے، میرا پتر ہوں نچن سکھ گئی۔ حدیثی چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بال جے رہنا فطرت اسلام تے پیدا تھیندے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اندے والدین کو یہودی بڑھا دینے یا نصرانی بڑھا دینے یا مجوسی بڑھا دینے۔ ماحول غلط دے کے والدین اپنی اولاد کو خراب کر دیتے ہیں۔ آج میں ہی پیغام نے دپیاں ذرا میرا پیغام چنگی طرح سے سنو، پیو ماں دے اتے اولاد دے 3 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں نا؟ 3 حق۔ پہلا حق ہے کہ نہ چنگا رکھو۔ آج کل ایک مسئلہ ہے، پتہ نہیں پھر کروڑ پکے مسئلہ ہے یا کون ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دھی جاندی ہے
تو کئی لوگوں کو تو رمان لگ پہ کہ ساری تھی کیوں جم پئی ہے کئی تو بہ کر ہونے ایک بہ کو آدم کشو دا دھی جا بھئی میں آتا ہونا کر دھی تو ہوں عیب ہوئے آتا اللہ نبی کو دھیاں نہ دے بیا اللہ نبی کو 4 دھیاں دیتے ہیں ایک دو نہیں 4 دیتے ہیں پتر دیتے ہیں تے گدن تے دھی دیتی ہے تو اللہ نے گدی نہیں دی کتا ہے سارے ماما بھیڑیاں لے بیٹھے بے دسو جڑی ہمدردی دھی چون دیئے پترچ کتا ہوگی سمجھو گال تو جا مسئلہ تھی دے نہ کے رکھو اسارے کو لانے لوگ کہ موری صاحب اللہ دھی دیتی ہے نہ تجویز کر دو اسادہ سے عائشہ رکھو بشرا رکھو مریم رکھو فاطمہ رکھو کہ مجھے کوئی نمہ نہ ہو گیا عائشہ تا سری جاری دے نہ ہے خدیجہ سری نانی دے نہ ہے کوئی نمے نہ ہو سکے تو گنو ول نمے نہ جو نہیں ملتے ول کوئی جو جائے نام گھنانے نے ان دے وچوں لغت جو یہ دا نام ہی نہیں ہوتا پہلے آپ پٹر سے دنا رکھے ہیں ول کوئی تجیز کا معنی کیا بولنا بھئی جہر رکھے ہیں مجھے قربانہ پوچھے ادارے کوئی کے معنی پوچھ رہے اگر یہ بولنا نئے نام آپ سوچیں تو صحیح نہیں میں کہا ماں کا نام کیا ہے اکی شبنم میں کہا یہ اتنا بارش رکھ چاہتا شبنم دے بعد بارش ہو رہی ہے مطلب یہ بھی کوئی نام ہے میں نے کہا آپ نے کہا نایا جو کہا ہے نام نا دا ذات دے اتے اثر ہوتا ہے نہ سونے رکھو ازواج مطہرات جو کہتا نہ رکھو چاہ نبی دے بی بی دے جو کہتا نہ رکھو بولی صاحب میرے کو پوچھا میں کو آگا ہے زینب نہ رکھ وہ آگا کیوں میں کہتا زینب نہ ہوئی مبارک ہے کہ حضور دے دھیریاں دی وچ بھی زینب ہے حضور دے زاریاں دی وچ بھی زینب فوراً ون کیوں زینب رکھا جائے سبحان اللہ مزہ آ گیا اولاد دا دوجہ حق ہے ان کی تربیت چنگی کرو مولوی بناونا ضروری نہیں لیکن کو چنگا مسلمان بناونا ضروری ہے مندے نہ کٹے ٹی وی نہ دیکھے گندے آتا نہ ہوئے لڑائی بھڑائی نہ ہوئے تربیت چنگی تاں تھی سی جو گھر کا ماحول چنگا ہو سکے ماں نماز پڑھے نا پیو نماز پڑھے نا او کتھو پڑھ سی نماز حضرت تھانوی نے کہا آکھا کہ رمضان کے روزے رکھتے ہو کہتے رمضان کیا ہوتا ہے حضرت نے فرمایا ایک مہینہ ہوتا ہے کہ جنوری فروری مارچ اپریل آخر تک پڑھے اس کا کہ ان میں تو رمضان نہیں ہے تربیت کو نہیں آج کل سری اولاد اے مدرسے تیرے محسنین انہوں نے تیرے ایمان کو بچائے ہوئے مفتی کو بچائے ہوئے شودے پیسہ تندہ اکٹھا کریں شودے لوگوں کو وین انہوں نے گالیاں ہی سن دیں بانا کو ترقیب رہن ان کے تصف قرآن پڑھو بل قوم کو پیش کریں ان کے دیکھو اثر محنت کی تھی قوم زیادہ کو زیادہ دیا ٹھیک ہے ایک کوئی نہیں آتا اللہ تو کو جزائے خیر دے تربیت اولاد کی چنگی کرو اپنی اولاد کو نیک پڑھو اور اولاد تا نیک پڑھ سی جو گھر کا ماحول نیک ہو تریجا کم با اولاد دا حق ہے ان دا رشتہ چنگی جاتے کرو آج کل ایسا رشتہ کرنے سے پیسے کو دے آج کل ایسا رشتہ کرنے سے تعلیم کو مراد دینی تعلیم نہیں دنیاوی تعلیم کہ ایم ایس سی ہے بی ایس سی ہے بھئی ایم ایس سی تے بی ایس سی نہ کتی سی تعلیم وہ ہے کہ جنہی دین دی تعلیم ہوئے ان دے وچ خدمت گزاری دے جذبہ ہوئے وڈے چھوٹے دی تمیز ہوئے رشتہ دین دی بنیاد تے جڑے ویلے ہوندا ہے او بابر کو ہوندا جویں ہونے رشتہ میں رشتہ اے دین دی بنیاد تے سبحان اللہ اے تے خیر نال درمیانی چاہ گئی میں گال یہ کرنا چاہنا ہم اپنے گھر دے بھی دین تا ماحول پیدا کر کے رمضان آندا پہ رمضان دے روزے آپ ہی رکھو اپنی اولاد کو بھی آکھو اے جڑی بیاں بیبیاں ہونے نا انہاں دے وچ دینی تعلیم گھٹ ہوندا
جیری دیوار کپڑے دھونے ہوئے نماز گئی سواری تک کوئی قسمت آدھی پڑھ دی ہوئی روزہ جیری دیوار بالا کوئی کم کرنا کار ہوتا ہے اون دیوار روزہ گیا یہ نہیں ہونا چاہیے میرا بھرا گھر دین کا ماحول پیدا کرو اپنی بیوی کو روزہ رکھواؤ اپنی اولاد کو روزہ رکھواؤ وڈی گال ہے وڈا لا ہے وڈا لا نہیں آنا ہونا چاہیے 7 مہینے پہلے میری اہلیہ کا انتقال تھی دعا کرو اللہ انہوں نے مغفرت کرو وہ اتباب لوگ کئی دفعہ جلسے تے آئی ہیں انہوں کو میں پوچھا وفات کو میں کہتا تیرے ذمہ کوئی نماز ہے کہ اللہ دا فضل ہے میرے ذمہ کوئی نماز کوئی روزہ کوئی ساری زندگی دی جدن بھی کوئی نماز قضا تھیندی رہی کرائی میں قضا تھی ہوئے نہ پڑھ دیتے روزہ بھی انہوں دے ذمہ کوئی نہیں الحمدللہ میری اولاد ہے اولاد دی اولاد ہے سب دے سب اللہ دا فضل ہے یا عالم پڑھ گئے یا عالم پڑھ دے پہ سبحان اللہ اللہ پاک قبول آمین گھر دا ماحول نیک ہو گئی رمضان دی قدر کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشابان تھی آخری رات کو جو ہے آخری دیوار کہتے ہیں کہ تقریر کی تھی حضرت سلمان فرمینے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان دے وچ تسا 4 کم کرو پہلا کم استغفار ڈھیر کرو دوجا کم ہے کہ کلمہ طیبہ ڈھیر پڑھو استغفار عنوان ہے گناہ کی دا توبہ توبہ کرو قاری صاحب اپنے سیٹ لے ہوتے آؤ استغفار کثرت نال کرو استغفار دا معنی کہ توبہ کرو ہر آدمی کو پتہ ہے میں کیرے گناہ کرے نا بیا رسے سی تا ظاہر دے رسے سی اندر دیتا نہ رسے سی ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں نماز پوری پڑھدا یا نہ پڑھدا اور ایک گال بھئی آکھا نماز بھی ضروری ہے نماز کی بنیاد طہارت ہے وہ بھی ضروری ہے تے اگلی گال یہ بھی سمجھ کے طہارت اوندی ٹھیک ہوندی ہے یعنی سوچ ٹھیک ہوندی ہے سوچ اوندی ٹھیک ہوندی ہے جڑا اے موبائل دا ناجائز استعمال نہیں کرے جڑا آدمی موبائل دا ناجائز استعمال کریں ہے اوندی سوچ ٹھیک نہیں اوندی سوچ جڑے ٹھیک ہونی اوندی طہارت ٹھیک ہونی باقی یہ دالیاں سٹیج کے ساری تفصیل نال نہیں دسی بن سکتی سوچے سے تو وہ آپ کو پتہ لگ ویسے طہارت ٹھیک ہو سی تو نماز ٹھیک ہو سی کلمہ شریف کا نور جڑا ہے او سج کو زیادہ ہے وہ نور کو حاصل کرنے کی پائپ لائن کا نام نماز ہے جہاں دی نماز ہے ان کا ایمان محفوظ ہے جہاں دی نماز کو نہیں ان کا ایمان خطرے تو سمجھ کے نوگالیاں توبہ کرو نماز اگر چھوڑیں دے میں اندھے کو توبہ کرو موبائل دے ناجائز استعمال کو لو بڑا اوکھا کام ہے توبہ کرو سوشل میڈیا دے غلط استعمال کو لو توبہ کرو کہ میں ہون تک تیرے روزے چھوڑے انہاں کو لوں تے پکا ارادہ کرو کہ اندر روزے رکھے سے وعدہ کرو انشاءاللہ روزے رکھے سے نماز پڑھو روزہ بھی رکھو مندے نال نال اے جی میں 4 گالیاں دسیں حضور نے پہلی گال آکی کہ استغفار پڑھو ادھا گھنٹہ استغفار پڑھو استغفار باطنی گناہ کل بھی استغفار کرو اے بیٹھے ماشاءاللہ سید جاوید حسین شاہ صاحب نے انہاں کو اسباق رکھتے حسین کلمہ شریف تے میں جڑے قادریہ سلسلے دے انہاں دے وچ کیا ہوندا ہے لا الہ الا اللہ ایندا معنی کہ لا الہ کوئی مقصود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مطلوب نہیں کوئی محبوب نہیں الا اللہ صرف اللہ جڑے دل دی وچ پیسے دی ہوس ہے جڑے دل دی وچ انتقام دی ہوس ہے وہ کو چاہیے کہ توبہ کرے
حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ رمضان دی وچ ایک رات ہے جہاں نا لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر یہ مبارک رات ہے کہ 1000 مہینے کو لفظ لے. او مہینے رات وچ رات بھی کھڑے بیٹھے لیٹا عبادت کریں دے اللہ سے کو معاف کر دیں دے. سبحان اللہ. لیکن 4 آدمیوں کو معاف نہیں کرے دا. ایک آدمی ہو جرا پیو ماں دا نافرمان ہے. نوی نسل نے نوی تہذیب نے اثر نوجوان کو ذرا آوارہ بڑھا دیتے. پیو ماں بڑی شے. پیو ماں دی قدر اس واسطے نہیں کہ وہ متقی پرہیزگار ہیں ہومن نہ ہومن تیرے محسن ہیں. قاری صاحب آپ ایک عجیب بات سنو. شجاباد میں ایک ڈاکٹر تھا. اس کا ایک بچہ پیدا ہوا اور ایری دیوار جمع نہ دیوار ایک کافی پڑھائی چاہ اندر پیدا تھی من جڑا خرچہ ہی لکھ لکھتا سی. یومیہ او اندہ خرچہ لکھیں دا یومیہ او بہترین ڈاکٹر بڑھا لیتا سی. ڈاکٹر جو بڑا تھا اندہ دماغ خراب تھی گیا. ایک دیوار پہ کو آکر کیا کرتا پھر رہے نکل جا میرے گھر سے. آکر پوتر گال سن اے پڑھ اے جیری دیوار کو تو جب میں وہ دیوار کو لا کے ہم تک کے در میں خرچ کیتا ہے اے میں کو واپس کر جاتے ول میں نکلتا. انہوں نے کیا کھول گیا انہوں نے ایک ہی کہ اے تنہ پیو نکا پہلے ایک جگہ. پیو ماں دی بڑی فضیلت ہے. حتیٰ کہ اتنے تک کہ اگر کوئی آدمی یہ جی ہے کہ اندہ پیو ماں فوت تھی گئے تھے وہ ناراض ہیں انہا واسطے توبہ کرو استغفار کرو اصال ثواب کرو. اللہ قیامت آل دیوار تک نیک بلا دیتے ہوئے جھوٹے سی. سمجھ آئیے گا. والدین دے نافرمان دی مغفرت نہیں تھی. پوجا شرابی جہاں دی مغفرت نہیں تھی. میں پتہ پتہ کو نہیں کروڑ پکا تا چھوٹا شہر ہے پتہ نہیں اتنا کوئی شراب دی کوئی آل ہوندی ہو سی. یہ بڑی بری چیز ہے. تریجی کا یہ دی مغفرت نہیں تھی دی کن کھول کے سن گنو ذرا کن کو کھولو چاہیے. یہ رات خونی رشتہ تروڑا نالا ہوئے قطع رحمی کرنا نہ ہوئے. آج کل اساری لڑائی ہوندی ہی بھینٹ بھران آلے. اساری بول چال چھٹی ہوئی ہے بوا ماسی نالا. ماں میں چاچے کو دے دے دیتا منہ اوپر لے پاسے پھیر دینے سے. میرا بھران اے خونی رشتے اللہ دے نزدیک بڑے قدر آنے گن قطع رحمی کرنا نہ اتنا اللہ دے نزدیک ناپسندیدہ شخص ہے جو اللہ سے ہی تھی لیلۃ القدر کی مغفرت نہیں کرنا. آج تو سا کہنا لگوال کرو نا او ایوے لکسی جی میں خطرہ 440 بورڈ دے آنکھوں کہیں کو یار درہ تو بھیران کو سلام کر چا فوراں ایوے چویسی ہے کہ مولی صاحب نہ کو آدھے میں کو نہیں بھی آدھے. ابھی اقبال کر کے تے پریشان تھی ویندے یار تو سلام کر چا کہ میں بخیرہ جو نال گال کروں بہت باغیرہ ہے. حدیث پاک کی چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الباقیو بالسلام بریئم من الکبر. جیڑا آدمی سلام نال ابتدا کریں دا اور تکبر کل بری ہے. سمجھ آندی پہ یہ گال نہیں کریں گے. حدیث بات کے چاہتا ہے حضور نے فرمایا کہ جیڑا آدمی معاف کریں دا اللہ اندھی عزت ودھیں دا. آج کل کہیں کو آنکھوں معاف کرتے تو آدھا کہ میں بغیرت تھا تیری اللہ دے ہاں عزت ود سی تیرا اللہ دے نزدیک مرتبہ ود سی. اتنا میں آدھا ہونا کہ جیرا تھوڑا سکا رشتہ دار ناراض ہوئے نا سلام کر گنو تہی میں ہاتھ پہلے نہ بدھاؤ بتاؤ ذرا کوئی ہاتھ کوئی میں چھڑے کے دے اس پر کو آکو چاچا سین سلام علیکم بھین سلام علیکم. او اگر چڑھاوے پیا چڑھاوے پیا. یہ بڑی کوڑی گال کی تھی.
گال بڑی سخت ہے، اجر اندہ بہت زیادہ ہے۔ اور تو آپ کو پتہ ہوئے کہ جرہ جتنے خونی رشتے ہیں انہ دے اللہ دے نزدیک بڑی قدر ہے۔ اللہ سے آدم کہ تسا ہک بینال رل مل کے رہو، رل ملن دا اے مطلب ہی کو نہیں کہ ضرور رشتے کرو۔ کنا بھیڑا دیئے کہ بھرا تو اپنی دھی میرے پتر کو لے جا، بھرا یہ سمجھے ہے کہ میری دھی دے پتر دا جوڑ نہیں ملتا، او آدھا نہیں ذرا مناسب کو نہیں، او وال دلی گال رکھ کے تھے لڑائی پاکن کے لیے ایک گال غلط ہے۔ شریعت ایک بیدے دکھ سکھ شریک رہو، ایک بیدے متعلق چنگی سوچ رکھو، ایک بیدے مدد کرو، ایک گال رشتہ داری پیشے ہوتی ہے، دیون کنن پیشے ہوتی ہے۔ اگر ہی آدمی بے کو آکھا کہ یار تو میں کو کاروباری شریک کر چاہ وہ نہیں کیتا، ایک قطر ہمیں کو نہیں سمجھ گن میں۔ بارحال ایک گال ہے بڑی سخت گال کی تین چاہ، شاید تو آنے کرنا نے کہنا ہے گال پہلے نہ سنی ہوئے تو آج یہ سن گن میں۔ چوتھا آدمی جاندی مغفرت لیتی دیو کون ہے؟ او ہے کہ جرہ دل دی وچ کی نہ رکھے، کہنا لڑائی کی میں دیئے دلی بغض رکھی بندہ ہے، مدد ملے تو بل پور لہے سا آپ کا پور لہا نہیں سکا، خدا ہوں دو تے تکلیف آگئی ہے تو بلے کھلتا بندہ ہوندہ ہے۔ آدھا ہے کوئی گال تھی مجھے دیکھ کہ میں پٹ پل لے آئے، وہ سمجھے تھا میری کرامت زہر تھی گئی ہے۔ میرے برابو ایک آل نسو تو سب بیٹھے ہوئے، ایک آل میں ہوائی کرے نہ پیا یا زمین دے گالیاں ہیں، کوئی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کاری بلال صاحب کو تو جواب دیں دے آوے ترنم والے، میں تو جواب دے ہو بھئی یہ گالیاں ہوائی ہیں یا زمین دے ہیں؟ کوئی زمینی گالیاں ہیں نا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپس ایک بینن حسد نہ رکھو، آپس ایک بینن بغض نہ رکھو، وكونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ دے بندے بھرا بھرا پڑھ کے رہو۔ نبی نے اسے خود آکھا، وہ اکھڑا نے آکھا ہے تیرا نزول کیا ہوا مٹی جہاں سے ظلمتیں، تیرا نزول کیا ہوا مٹی جہاں سے ظلمتیں، گلے لگے عدو عدو فنا ہوئی کدورتیں، بتا تو دیکھئے کہ ہر خطا سے درگزر کیا، گلے لگا لگا کے ظلم کا صلہ دیا، یہی ہے شان مصطفیٰ، یہی ہے شان مصطفیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تحسین نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوئے مکہ شریف فتح کیتا، آپ کعبے دے دروازے تے کھڑے، سامنے او لوگ ہیں جنہوں نے 6 سال 7 سال لڑائیاں لڑیاں، آپ کو مکہ جو کٹھانے، آپ نے سوال کیتا تھوڑا کے خیال ہے کہ میں تھوڑے نال کے سلوک کرے سا؟ اے او موقعی کہ اگر حضور ایک دفعہ اشارہ کر دے میں نا ایک کافر مکہ اتنا بچے ہاں انہاں کہا تسا کریمی وے، کریم دے پتر وے، حضور فرمایا اللہ تصریف علیکم اليوم مجتوارے ہوتے کسی قسم دی دارو گیر کو نہیں، سب کو معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ کہ دیا سارے مسلمان تھے گئے، اثر رحمت للعالمین دی امت جسے انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیتا ہے، اسا اپنے سکیوں کو معاف جسے کر سکتے۔ میں سارے کو آدھا دل دی وچ عہد کر کے نو جڑے میری گال سن دے بیٹھے ہوئے کہ اتھو ون کے اسا اپنے سینے کو صاف کرے سو، پاک کرے سو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ نے سینہ کینہ رکھنے کے لیے نہیں دیا، اپنی محبت رکھنے کے لیے۔ سینہ کو پاک رکھو، اگر کوئی تیرے کو ناراض ہے کیا تک دکھ لیتا ہے تو معاف کر چا اللہ دی رضا واسطے، تو معاف کرے سے دین دے 2 فائدے تھی سے 2 ہیں سنو، ایک آخرت دا کہتا کو اجر مل گیا، ایک دنیا دا ٹینشن ختم کی ویندے،
نتا آدمی ہر ویلے ٹینشن نہیں چلتا ہے، کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے کر کر ادھر فلانا ہی میں یہ ویلے کال ختم تھی گئی، ٹینشن ختم، بلڈ پریشر ختم، دوائیاں ہوں کٹ کی ویسے بلڈ پریشر میں میں گال کرے نہ پیا ہم کے رمضان شریف کی میں گزار میں حضور نے فرمایا کہ استغفار کرو، ہر آدمی کو پتہ ہے میں کیڑے کیڑے غلط کم کرے نا، بہت سارے تقریر ہے ساری کوڑی چلتی پئی ہے، جیڑی میٹھی تقریر ہوئے نا جہاں دے وچ وہ لوگ توجہ نال سنتے یہ جہاں تقریراں لوگ توجہ نال نہیں سنتے، قاری صاحب میں گال جی یا عمل کرے سن ایک کا گال کرے چا بس اوکے اپنے اندر لقمہ حلال انشاءاللہ آج کل ایسا حلال حرام دی پرواہ نہیں سے کریں گے، سود ہوئے کوڑ ہوئے او وجہ ویلے لقمہ اندر ویندہ ہے وجہ پہ توفیق تھی ویندے ول توفیق نیک دی نہیں تھی دی میں تو کو اپنا ایک واقعہ سنا مجھے بڑا عجیب، میں گیا ہوں صحیح لاہو پرانی گالے میں ایک جاتے ورنہ آئی دکان آلے نے ایک کار آلے کو آکھا کہ مولی صاحب ایک کو پچا دے اٹھائی، مولی صاحب کو تھا پچا رہا ایرے میں جو کار بیٹھا تھا دنیا در دستور ہے کہ وہ ہک بین الحال اوال ونڈے نے میرے کل پوچھ رہے مولی صاحب آپ کون؟ میرا کتاب خیر المدارس دا میں طالب علمہ حضرت بہلوی دا غلامہ بس گال ختم، میں کہا جناب وہ اپنا ٹھیک ٹھاک تعارف دسا اتنا کاروبار ہے این جہاتے کوٹھی ہے ایک کریں دے سے وہ کریں دے سے اثر ملک کی رواج ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنا کاروبار کے سرمایہ دار ہم ظاہر کرے نا تو عموماً اگلے لوگ وہ گالیاں جو ہکا گالیاں دیں کئی آدم آپ کا بڑا اچھا نصیب ہے بل کئی آدم ہیں کہ آپ کے بڑے بخت ہیں یہ نہیں کوئی گال آتے وہ انتظار ہے چاہیے کہ مولی صاحب جی یہ گال آکسی کے تیرے بڑا اچھا بخت ہے تیرے اچھا نصیب ہے یہ لوگ گال ختم کی تھی میں کہا آپ بڑے پریشان رہتے ہیں اور آپ کی بیوی آپ سے لڑتی وہ حیران شدہ یہ مولی صاحب کی گال شروع کی تھی بڑی ویندی پئی ہے 2 منٹ 3 منٹ گزرے کہ میں کہا کر مجھے فرمائیں کہ مجھے آپ پوچھیں گے کہ آپ کی بیوی کیوں لڑتی ہے تو وہ بھی بتا دوں گا کہنے فرمائیے میں کہا آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے یہ کوٹھی بیچ اور دوسری کوٹھی لے چپ اتنے تک میری چھا آ گئی میں کہا اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے مجھے یہاں پہنچا دیا کہ موری صاحب میں نے اپنا کار سے آپ کو نہیں نکلنے دینا میں ڈر گیا لاہور دا شہر میں غریب سادہ آدمی میں کو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے میں کہا خیر تو ہے کہ ہماری گھر کی باتیں آپ کو کس نے بتائی وہ یہ سمجھا کہ موری صاحب کو کوئی موکلات جن تابعین تے موری صاحب جکتب سے حساب لائے تے ساری گالیاں اور میں کہا اللہ دا بندہ تے جیڑا اپنا کھاون پیون دا طریقہ دا سائی کاروبار دا ان دے نالے معلوم تھیندا آئی کہ تو مکس کرے نے حلال حرام تیرے اندر مکس روزی ویندی پئی ہے تیرے گھرانے چ حلال حرام اکٹھا آندا ہے تے جتا حلال حرام اکٹھا آوے نا اتھا ول پریشانیاں آنے رنا لڑدیاں سارے مصیبتاں نے کہ بات تو آپ کی مولنا ٹھیک ہے پھر علاج میں کہ علاج 2 باتیں ہیں حرام چھوڑ دے نماز شروع کر دے بات ختم اللہ دا فضل تھیا وہ ترس آیا میرے اوپر اونٹ در کار دا دروازہ کھولا تو میں باہر نکلا رب دا شکرانہ میں پڑھا ہیں جی رب دا شکر ادا رب دا شکرانہ ادا کیتا ہے بہرحال میں پہلے حدیث سنا کے نہ مکمل جو حضور نے فرمایا کہ بھئی ایک تا تسا استغفار کرو دوسری گال ہے کہ کلمہ ڈھیر پڑھو کلمے دی وچ تاثیر ہے کہ ان دی وجہ کو آدمی کو جہنم کو نجات ملتی ہن میں کہیں تو آکھاں کہ بھئی تسا روزانہ 5000 کلمہ پڑھ کے تا کرو اکثر بولے صاحب ایسا پڑھے سخت نہ کرو گے
میں تیرے کل پوچھتا تو گھر کل وینے دکان تک دکان کو لانا گھر تک گھر کل وینے تو دفتر تک دفتر لانا گھر تو ککرے نہ ہونے یہ جرا بہر آمن ونجنا دا وقت ہے یا تو کل میں خرچ کرنا شروع کر دے بہت سارا تو کلمہ پڑھ کن سکتا وعدہ کرو رمضان اچ کلمہ ڈھیر پڑھ تریجی گال نبی نے فرمائی جنت دا اللہ کل سوال کرو جہنم کل پرہمن کو اللہ بیکوٹوا کو جہنم کل بچاوے حضور نے فرمایا کہ جہنم دی بھا جڑی ہے وہ دنیا دی بھا کل 70 گنا زیادہ ہے جہنم دی بھا جہنم دا دھواں جہنم دے انگارے اللہ اسوسائے کل بچاوے اگر اللہ کل پرہمن روزانہ اللہ تعالیٰ ڈار رکھا دنیا کو نجات عطا فرمانے اللہ دے سامنے روو تو پنو چوتھی گال حضور فرمائیے جنت دا کہے سوال کرو اثر مرشد حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب پہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں کہ جنت پاک جگہ ہے انبیاء کی جگہ ہے اللہ وہاں پر تجلی ہے وہاں پر گندی چیز کیسی جائے گی عقیدہ ٹھیک کرو عمل ٹھیک کرو اخلاق ٹھیک کرو ول تو جنت وجن دے کیسے ہو سو بھائی مستحق ہو سو بالکل آخری کال آگ کے گال ختم کرنا دروشی پڑھ دینا آخری کال طرف بیعتی میں نے بھیرا آخری کال کرنا لمبی کال نہ کرنا میری کال کو ذرا سن چاہو گالے ہے کہ رمضان اللہ کو دعا منگنی چاہیے آج کل اکثر دعا دی توفیق ختم تھی گئی اصل دعا ہی میں منگتے سے جی میں کریانہ دے دکان کو کشے گھرنی ہوتی تھی تو چار کاریاں منگ کے تے سارا پٹرول ختم تھی رہتا ہے میں سمجھدار لوگوں کو بھی اکثر قاری صاحب کی خدمت عرض کرے سا کہ تو سا مناجات مقبول تے حزب العظم تے کچھ نسخے اتنا گھن کے رکھو تے لوگوں کو قیمت دیتے کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے احسانات جو ایک مستقل احسان ہے کہ آپ نے ایسا کہ اللہ کا دروازہ کھڑکاون سکھایا صحابہ دا احسان ہے کہ انہاں نبی تے سارے دعائیں امت تک پہنچائیاں محدثین دا احسان ہے کہ انہاں اکٹھے کر کے تے امت دے افراد کو دتیاں سبحان اللہ اثر دعا سبحان اللہ حضور دعا منگ دیں اللہم لک الحمد لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت دعا منگنی ہے تو دعا دی وچ اللہ دے احسانات کو ذکر کر اللہ دی عظمت کو ذکر کر اللہ دی محبت کو ذکر کر ولا اللہ کل منگ دعا منگن دا طریقہ ہے دعا منگن دی اٹکل سکھو دعا منگن دی مشق کرو اللہ کو منگو ہاتھ چاہ کے اللہ میں کو منگن نہیں آندا تو میں کو منگن دی توفیق دے تو میں کو دس میں کیویں منگا اللہ کو جیرے منگن سا سکھسوں اللہ سے کو توفیق دے سی اللہ توفیق ہی آپ لینے قبول ہی آپ کر دے اثر مرشد صاحب ایک دفعہ سجاباد اسٹیشن تے بیٹھے ہیں تے ویندے پہن عمرے تے فرماون لگے اللہ کی ذات تو ایسی کریم ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے سامنے جھوٹا رو نہ روئے اللہ پھر بھی اس کو قبول کر لے سبحان اللہ کوڑا رو نہ رونا والے قبول کر لے اللہ تعالیٰ کو میں دعا کرے نا کہ اللہ تعالیٰ ای مدرسے کو دن دگنی رات دگنی ترقیات کو مالا مال فرماوے حضرت قاری صاحب کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول منظور فرماوے